ناظرین، انٹرنیشنل فرنٹ سے بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، اور سب سے پہلے تو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ کیا یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں یہ واپس جا سکیں گے؟ اگر واپس نہیں جا رہے تو پیچھے اصل سازش کیا ہے؟ کون سی بڑی طاقتیں ہیں جو ان ریفیوجیز کو پاکستان سے نہیں نکلنے دے رہی، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ ایران کے ساتھ روس نے غداری کی، اور ترکی نے اسرائیل کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ آخر ترکی کیوں آنکھوں میں کھٹک رہا ہے؟ اور ہوتھیز جو ہیں، جنہیں حوثی بھی کہا جاتا ہے، وہاں یمن میں ان کی پوری قیادت قتل کر دی، اور اس سے آگے کیا ہونے والا ہے؟ اور اس کے علاوہ کہ ایک بڑا بندہ مارا گیا ہے ٹی ٹی پی کا، وہ کون ہے؟ اور ٹرمپ نے انڈیا کا دورہ کیوں منسوخ کیا؟ ان سب بڑی خبروں کے پیچھے جو اصل اطلاعات ہیں اس کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان اور افغانستان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان نے، یہ بہت کم لوگوں کو اس انفارمیشن کا پتہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو $40 لاکھ دیے، مطلب یہ کہ نقد رقم ان کو دی گئی۔ اب اسے کوئی جو بھی معنی پہنائے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا، ایک نیک نیتی تھی کہ افغان طالبان چونکہ اتنی مضبوط گورنمنٹ نہیں ہے، اور افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان سے ہے، یہ پاکستانی لوگ ہیں، تو ہم نے ان کو یہ رقم دی اور کہا کہ ان لوگوں کی سیٹلمنٹ کریں، بارڈر سے دور لے جائیں، جو ان کے ساتھ ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے، اور اس پہ افغانستان متعدد بار ہم سے وعدہ کر چکا ہے۔ اور اب حال ہی میں جو پچھلے کوئی 4-5 مہینوں سے چائنا ہمارے ساتھ اس کے مذاکرات کرا رہا تھا افغانستان کے ساتھ، روس کے تسلیم کی طرف سے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد، تو اس میں بھی 2 دفعہ یہ وعدہ ہوا، اور پھر پاکستان نے یہ رقم ان کو دے دی، اور اس کے جواب میں طالبان نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی طرف پاکستان کے ساتھ جو سرحد ہے اس پہ یہ 700 پوائنٹ بنائیں گے، جو ٹی ٹی پی ہے وہاں سے آنے والے لوگ اور غیر قانونی طور پر افغان جو آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ دونوں وعدے پورے نہیں کیے، پیسے بھی کھا گئے، ڈکار مار گئے، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، کوئی انہوں نے وہاں پوسٹ نہیں بنائی۔ اسی طرح سے ٹی ٹی پی آ رہی ہے، حملے کر رہی ہے، اور صرف ٹی ٹی پی نہیں کر رہی ہے، اس میں افغان طالبان کی ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ جو باجوڑ میں ابھی پچھلے دنوں آپریشن ہوا ہے، تو 80% وہ جو دہشت گرد تھے ان میں افغان تھے، مسلح لوگ۔ وہ تو خیر باجوڑ اور دیر کے، یہ بھی ایک خبر ہے کہ اس کے بڑے حصے ان دونوں اضلاع کے کلیئر کرا لیے گئے ہیں، اور جو لوگ وہاں سے جن کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے علاقے، اپنے دیہات چھوڑ کے کچھ دور فاصلے پہ چلے جائیں، ان کو کہا گیا ہے کہ اب وہ واپس آ سکتے ہیں اور اپنے گھروں میں آ جائیں واپس۔ تو وہ بہت سارے علاقے کلیئر کرا لیے ہیں، ابھی کچھ علاقے رہ گئے اور ان کو بھی کلیئر کرا لیا جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے تو ایسا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس کو وہ بہرحال یاد ہی رکھیں گے، لیکن افغان طالبان، افغان حکومت جو ہے وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی ہے، اور اس میں افسوس اور صد افسوس یہ ہے کہ جو افغان طالبان اس طرف مارے گئے، دہشت گردی کی غرض سے آنے والے، ان کی جب لاشیں ان کے حوالے کی گئیں تو انہوں نے ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا، یعنی کہ ان کے لیے وہ معزز لوگ تھے، شہید تھے۔ یہ سب سے عجیب بات ہے، اور یہ وہ طالبان ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جن کی عملداری صرف قندھار تک رہ گئی ہے، کابل میں اب ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ کابل میں اپنی کیبنٹ میٹنگ نہیں کر سکتے۔ یہ ملا قندھاری جو ہے، یہ ہیبت اللہ ملا عمر کا جو بیٹا ہے، یہ وہاں پہ اپنی میٹنگ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے پھر اب جو انہوں نے مختلف قسم کی جو چیزیں، اب اعلانات آ رہے ہیں کہ ہم عبوری حکومت کا نام ختم کر کے مستقل حکومت کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ شاعری کیسی ہونی چاہیے، اس پہ بھی وہ اب کریں گے کہ افغانستان میں ہونے والی جو شاعری ہے اس کی ایڈیٹنگ ہوگی۔ اور بھائی کمال کرتے ہیں یہ لوگ، یہ بیسیکلی یہ گورننس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے،
یہ اقتدار کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، یہ لڑنے مرنے کے لیے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی قسمت اور مقدر، یہ پرانی بات ہے، جب سے دنیا بنی ہے یہی ہوتا ہے کہ وہ لڑتے ہیں اور مرتے ہیں۔ حکومتیں ان کو نہیں دی جاتی، نہ حکومتیں یہ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ اب آپ کو یہاں اس ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے جاتے جاتے یہ ضرور بتا دوں کہ ان کے پاس اب 6 مہینے سے 1 سال ہے، بیہیو کریں گے ورنہ بدل دیے جائیں گے۔ جی میں کہہ رہا ہوں ریپلیس کر دیے جائیں گے، اور جو ریپلیس کرنے والے ہیں وہ ان کے سر پہ سوار ہیں۔ وہ جو ریزسٹنس فورس ہے وہ ان پہ باقاعدہ مسلح حملے بھی کر رہے ہیں اور پولیٹیکلی بھی وہ ون کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے خاص طور پہ پاکستان کو ون کیا پچھلے کچھ دنوں سے، پچھلے کچھ مہینوں سے۔ اور افغانستان میں پاکستان کو ون کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی سمجھ ان کو نہیں آ رہی، ان افغان طالبان کو۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ روس نے غداری کی ہے ایران کے ساتھ۔ اس بات کا اظہار وہاں کے ایک بڑے اہم آفیشل ہیں محمد صدر، انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رائسی جو ان کے صدر تھے، ابراہیم رائسی، جو پاکستان بھی آئے تھے، اور اس کے بعد وہ جب گئے تو ان کا جہاز کریش، ہیلی کاپٹر کریش کر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اسرائیل نے قتل کیا تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روس نے ہمارے اس جنگ کے دوران، جو اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جنگ تھی، اس میں روس نے ہماری دفاعی پوزیشنز کی مخبری کی ہے اسرائیل کو۔ کسی کا ساتھ دینا یا نہ دینا تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کی مخبری کر دینا یہ غداری ہے۔ اور یہ وہ روس ہے جو زبانی جمع خرچ میں دعوے کرتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ رہا ہے اور ایران کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ کسی جنگ میں جب دشمن کسی کے اوپر چڑھا ہو اور آپ اس کی پوزیشنز کی مخبری کر رہے ہو، تو پھر آپ دوستی تو دور کی بات ہے، یہ تو دشمنی سے بھی آگے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ترکی کو تو روس نے S-400 دفاعی نظام جو تھا وہ دے دیا، اور Su-35 ہم مانگتے رہ گئے ایران کہ ہمیں بھی دیں، ہم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں، آپ ہم سے مطلب کسی بھی انداز میں پیمنٹ لے لیں، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ تو یہ ہے روس کی یاری ایران کے ساتھ۔ اور میں ایک عرصے سے یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ روس ایران کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے یہ اس وقت بھی کہا تھا جب ابھی اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یمن کی پوری کیبنٹ، اس کا صدر، وزیر اعظم، پوری کابینہ کو قتل کر دیا ہے۔ جو پچھلے دنوں حملے کر رہا تھا، یہ ابھی آج رات تک اس نے پوری ان کی لیڈرشپ کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا، قتل کر دیا ہے۔ اور ابھی اس کے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اسرائیل جس طرف منہ کرتا ہے تباہی لاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کی طاقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امریکہ کی طاقت اس کے پیچھے نہ ہو تو اکیلا ایران ہی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن چونکہ امریکہ دنیا کی بڑی ملٹری پاور ہے، اور اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کا ہر صورت، ہر قیمت پر، ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے وہ ساتھ دے گا، اور وہ دیتا جا رہا ہے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ جنگ کی دھمکیاں ایک دفعہ پھر ایران کو دے رہا ہے، اور ان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم ایک حملہ اور کریں گے، یعنی اس نے لفظ راؤنڈ کا استعمال کیا ہے کہ ایک راؤنڈ اور آئیں گے۔ تو یہ کوئی بڑا حملہ وہ ترتیب دے رہا ہے، کیونکہ پچھلے ہی دنوں وہاں امریکہ سے ایک بھاری اسلحہ، ایک بڑا جدید اسلحہ جو ہے اس کی کھیپ پہنچی ہے، اور اس پہ وہ حملہ جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں جو طالبان کی ذکر کر رہا تھا TTP، اس میں ایک خبر رہ گئی ہے کہ یہاں پہ جو TTP کا ایک بڑا بریگیڈ، اسے بدری بریگیڈ کہتے ہیں، اس کا جو سب سے بڑا کمانڈر ہے سیف اللہ بدری، وہ مارا گیا ہے 10 بندوں کے ساتھ۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستانی فورسز نے اس کو نشانہ بنایا، اور وہ اپنے 10 دوسرے دہشت گردوں کے ساتھ جہنم حاصل ہو گیا ہے۔ اور ٹرمپ نے، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ٹرمپ نے انڈیا کا دورہ جو تھا، جو کہ اس نے کرنا تھا، اور کوآڈ کی میٹنگ کو اس نے پریزائڈ کرنا تھا، وہ اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ اب کوآڈ کیا ہے، یہ پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک چکور ہے۔ چکور میں ادھر سے آسٹریلیا ہے، اور جاپان ہے، اور فلپین ہے،
اور امریکہ ہے، یہ بحر الکاہل کے اندر انہوں نے ایک انتظام بنایا ہوا ہے، یعنی کہ 4 ملک آپس میں ملتے ہیں تو ایک چوک اور بن جاتی ہے، اور یہ اتحاد جو ہے یہ چائنا کے خلاف ہے، اور بھارت اس میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، اور بڑا جوش جذبے سے اس میں شامل ہو رہا تھا بھارت کوآڈ میں، کہ میں بھی اس کا حصہ بنوں، اور چین کے خلاف جو یہ ایک ملٹری اتحاد ہے، اور خاص طور پہ یہ سمندر کے اندر جو اتحاد ہے کہ بحر الکاہل میں چین کو آگے نہیں آنے دینا، چین کے آگے بند باندھنے ہیں، چین کی ترقی کو روکنا ہے، اور یعنی کہ چین کو روکنا، اس کے آگے دیوار بنانی ہے، تو اس میں بھارت آنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی صدارت کرنی تھی اس اجلاس کی ٹرمپ نے، تو وہ انڈیا میں ہو رہا تھا، اور ٹرمپ نے وہ ملتوی کر دی، منسوخ کر دیا ہے، وہ نہیں آ رہا، اور مین وائل پاکستان میں یہ آنا تھا، ابھی اس کی فیٹ کا پتہ نہیں چلا کہ وہ پاکستان آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور اس کے پیچھے ٹرمپ کی اپنی کوئی نیت نہیں ہو سکتی ماں سوائے کہ مودی کی جو بھونڈی حرکتیں ہیں، جو ظاہر ہے کہ وہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ اب بھارت والے بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے، کہ اس نے انڈیا کو، بھارت کو تنہا کر دیا ہے، پوری دنیا میں بھارت تنہا ہو گیا، اب وہ دوست ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس کو دوست مل نہیں رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ کا سب سے قریبی دوست تھا، بڈی تھا، اور اس کو وہ اپنا بڈی کہتا تھا، فاسٹ فرینڈ اس طرح کے لفظ استعمال کرتا تھا کہ میرا ٹرمپ میرا فاسٹ فرینڈ ہے، لیکن آج کیا ہے کہ آج وہی ٹرمپ جو ہے وہ ایک دورہ پلان ہوتا ہے اور اس کو وہ منسوخ کر دیتا ہے، اور کتنی دفعہ وہ اس مودی کو، اب میں کیا کہوں، کو لفظ جوتے مار چکا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ کے بند ہونے کی جو بار بار اس نے کہا ہے کہ میں نے بند کرائی ہے، اور مودی اپنے بھارت کے اندر کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوا، ہم نے خود بند کیا، اور پھر یہ کہ طیاروں کا گرنا، اور پھر اب اس نے جو لاسٹلی کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ کتنے لاکھوں ملین ڈالر کے طیارے جو ہیں وہ گرے ہیں، ظاہر رافیل اتنے مہنگے، اب وہ مودی چلے ہنس کی چال اپنی بھی بھول گئے، تو وہ اب انہوں نے یہ سوچا کہ میں چائنا جاؤں اور چائنا کے ساتھ دوستی کروں، تو ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو چائنا سے دوستی کر، پھر میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس وقت بھارت سفارتی لحاظ سے بھی اور ہر عالمی لحاظ سے اس وقت وہ تنہا ہے، اور بھارت کے اندر مودی کی ٹھیک ٹھاک لے دے ہو رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب مودی کو ایک بڑا پولیٹیکل دھچکا لگے گا اس دھچکے کے بعد۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاصل